واٹ از پرسنل فائنانس؟ آپ 20 کی دہائی میں اپنے پیسوں کو کس طرح منظم کرتے ہیں؟ یہ آپ کی طویل مدتی مالی ترقی کا اعتبار یا روکنے والا ہو سکتا ہے۔ چاہے آپ اپنا کیریئر شروع کر رہے ہوں، خاندان کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہوں یا نئی مہم جوئی کی تلاش کر رہے ہوں، ایک مستحکم مالی تصویر بنانے کے لیے آسان اصولوں پر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ یہاں آپ ذاتی مالیات کے بارے میں 7 ضروری چیزیں سیکھیں گے جسے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ حلال سرمایہ کاری کو سمجھنا۔ سرمایہ کاری صرف دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ آپ دولت کیسے بناتے ہیں۔ پیسے کے انتظام کے بہت سے پہلوؤں کی طرح سرمایہ کاری مستقل اور طویل مدتی مرکوز ہونی چاہیے۔ حلال سرمایہ کاری میں اسلامی اصولوں کے مطابق مالیاتی مصنوعات کا انتخاب شامل ہے۔ اس میں شراب، جوا اور سود پر مبنی مالیاتی اداروں جیسی صنعتوں میں سرمایہ کاری سے گریز کرنا شامل ہے۔ بنیادی باتیں سیکھیں، یہ سمجھ کر شروع کریں کہ سرمایہ کاری کو کیا حلال بناتا ہے۔ ریسرچ کمپنیاں، فنڈز اور سرمایہ کاری کے دیگر مواقع جو شریعت کے مطابق ہوں، ماہرین سے مشورہ کریں۔ مالیاتی مشیروں سے مشورہ لیں جو حلال سرمایہ کاری میں مہارت رکھتے ہیں، وہ صحیح فنڈز اور سٹاک کے انتخاب میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حلال سرمایہ کاری کے پلیٹ فارمز کا استعمال کریں۔ حلال سرمایہ کاری کے بارے میں مزید جاننے کے لیے وحید انویسٹ، زویا اور آمنا میوچل فنڈ جیسے پلیٹ فارم کا استعمال کریں۔ نیت کے ساتھ بجٹ بنانا۔ ایک ٹھوس بجٹ کسی بھی مالیاتی منصوبے کی بنیاد ہے، اور نہیں، یہ آپ کو تنگ نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فعال ہیں۔ ایک بجٹ آپ کا ماہانہ روڈ میپ ہو سکتا ہے جو آپ کے اخراجات کو آپ کی اقدار اور اہداف سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ فعال رہیں۔ اپنی آمدنی، ماہانہ آمدنی کا پہلے سے اندازہ لگانے کے لیے بجٹ سازی ایپس یا سادہ اسپریڈ شیٹس کا استعمال کریں۔ رقم کے لیے ایک منصوبہ بنائیں، پھر اپنی آمدنی اور اخراجات کا پتہ لگائیں۔ مالی اہداف طے کریں۔ واضح قابل حصول مالی اہداف کی وضاحت کریں۔ اس میں حج کے لیے بچت، کار خریدنا، عید کے لیے تحائف یا کاروبار شروع کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ ایک ایمرجنسی فنڈ بنانا۔ ایک چیز یقینی ہے، بارش ہونے والی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب ایک ہنگامی فنڈ آپ کو غیر متوقع واقعات جیسے ملازمت میں کمی یا طبی ہنگامی صورتحال کے دوران مالی طور پر محفوظ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ چھوٹا شروع کریں۔ ہر ماہ تھوڑی سی رقم بچا کر شروع کریں جب تک کہ آپ کو آرام دہ بنانے کے لیے کافی نہ ہو۔ انگوٹھے کا اصول، 3 سے 6 ماہ کے اخراجات۔ ایک الگ اکاؤنٹ استعمال کریں۔ اپنے ہنگامی فنڈ کو ایک علیحدہ آسانی سے قابل رسائی بچت اکاؤنٹ میں رکھیں تاکہ اسے غیر ہنگامی حالات پر خرچ کرنے سے بچایا جا سکے، جیسے مال میں خریداری کی مہم۔ ذاتی مالیات کے بارے میں خود کو تعلیم دینا۔ علم طاقت ہے۔ ذاتی مالیات کی بنیادی باتوں کو سمجھنا آپ کی مالی صحت کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ پڑھیں اور سیکھیں۔ ذاتی مالیات پر کتابیں، بلاگز اور مضامین پڑھنے میں وقت لگائیں۔ اسلامی مالیات پر بھی بنیادی کورس کرنے پر غور کریں۔ ورکشاپ میں شرکت کریں۔ مالیاتی خواندگی کے ورکشاپ اور سیمینارز میں شرکت کریں۔ مالیاتی مشیروں کو، کوچز اور دوسرے ماہرین سے سیکھیں جن کے ذہن میں آپ کی بہترین دلچسپی ہے۔ قرض سے بچنا۔ قرض ایک اہم بوجھ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ سود جمع کرتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ صبر کریں۔ فوری تسکین آپ کو کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے میں آسانی سے پھیل سکتی ہے، یا بی پی این ایل پی۔ ابھی خریداری بعد میں ادائیگی کریں۔ پلان پر تھوڑی خریداری کر سکتے ہیں جو آپ کی مالی تصویر میں غیر ضروری چیزیں کا اضافہ کر دے گی۔ تھوڑا صبر کریں، قرض سے بچنے میں بہت آگے جا سکتا ہے۔ سود سے پاک اختیارات دریافت کریں۔ بڑی خریداری کرتے وقت سود سے پاک فنانسنگ اختیارات تلاش کریں، جیسے کہ اسلامک ہوم فنانسنگ، زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے واپس دینا۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، واپس دینے سے نہ صرف ایک مذہبی ذمہ داری پوری ہوتی ہے بلکہ دولت کو پاک کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور ادا کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب لگاتے ہیں اور اسے سالانہ ادا کرتے ہیں۔ صحیح رقم کا تعین کرنے میں آپ کی مدد آن لائن کیلکولیٹر موجود ہے۔ باقاعدگی سے صدقہ، معمولی مقدار میں صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف کمیونٹی کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ آپ کے مال میں برکت بھی لاتا ہے انشاءاللہ۔ مستقبل کے لیے مالی منصوبہ بندی۔ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے، چاہے یہ ریٹائرمنٹ، نسلی دولت کی تعمیر، آپ کے بچوں کی تعلیم یا طویل مدتی نگہداشت کے لیے ہو۔ ایسا منصوبہ جس میں مستقل بنیادوں پر تھوڑا سا کرنا شامل ہو، آپ کو اپنے بہترین مستقبل کے لیے اہداف حاصل کرنے میں تربیت دے سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کی بچت، آئرس کی یا 401 جیسے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے ڈالیں۔ یقینی بنائیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہے۔ تعلیمی فنڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کالجز جائیں تو ان کے لیے تعلیمی اکاؤنٹ کھولنے پر غور کریں تاکہ ان کی ٹیوشن میں بچت ہو سکے۔ آپ کا مالی سفر ذاتی اور منفرد ہے، ایک ہی سائز میں فٹ نہیں ہے، تاہم یہ عام طرز عمل آپ کو اپنے مالی یاد پر قابو پانے، اپنے عقیدے کے مطابق بنانے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں مدد